अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम मलीना शिगरी। नाज़रीन, जनरल राहील शरीफ, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट एज द हेड ऑफ द इस्लामिक मिलिट्री अलायंस काफ़ी अरसे से जो है ये इस पर डिबेट होती हुई नज़र आ रही है। जब वो बाकायदा तौर पे मुल्क छोड़कर सऊदी अरेबिया रवाना हो गए तो उस पर और भी डिबेट जो है वो गर्म इस हवाले से हुई क्योंकि इसी माह के हमने 13 तारीख को देखा था कि पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि जब तक TOR हमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस अलायंस के हवाले से पता नहीं चल जाते तब तक कोई फॉर्मल डिसीजन जो है वो नहीं किया जाएगा और फॉर्मल डिसीजन से पहले पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कही थी। NOC के भी हवाले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी और इस बात पे भी सवाल उठाए जाए थे कि मिलिट्री और आया कि हमारी सिविलियन हुकूमत जो है वो एक सेम पेज पे हैं कि नहीं। लेकिन बाकायदा तौर पे पैनमा केस का वर्डिक्ट आने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब की ही जानिब से एक TV इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि GHQ से बाकायदा तौर पे मंजूरी के बाद जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब को NOC दे दी गई है और जनरल राहील शरीफ साहब ने तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ और रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की, जिसके बाद उनको परमिशन दी गई कि वो इस इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद का बाकायदा तौर पे इसकी क़यादत कर सकें। बहरहाल हमारे मुल्क में आवाम इस वक्त सवाल ये कर रही है कि क्या ये हमारे लिए खुशी का बायस है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर हमें ये किसी हमें किसी राहील शरीफ साहब आई थी इसकी क़यादत, इस मिलिट्री अलायंस की क़यादत करने के हवाले से वो ये थी कि ईरान इसकी इंक्लूजन इसमें हो। लेकिन इस वक्त मैं और अपने डिस्कशन में ज़रूर शामिल करना चाहूँगी US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स मैटिस की स्टेटमेंट, जिन्होंने 2 रोज़ कबल जिन्होंने कहा कि द मूव टू फॉर्म एन अलायंस ऑफ अरब एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज टू काउंटर ईरानियन इन्फ्लुएंस वॉज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब हमें बताया जा रहा था कि जी ये ईरान के खिलाफ ये चीज़ नहीं इस्तेमाल होगी, ये अलायंस नहीं ईरान के खिलाफ काम करेगा, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज़ ने भी इसी बुनियादी नुक्ते पर शोर मचाया था और पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बहस भी हुई थी कि ये और अपने जो रिजर्वेशंस का इजहार किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था इसी इशू पे कि ये अलायंस ईरान के खिलाफ तो नहीं इस्तेमाल होगी, जिस पे हमें कहा गया था बाकायदा तौर पे हुकूमत की जानिब से कि ये तमाम TOR इसका जो है वो पता किया जाएगा। 2015 का भी मैं हवाला देती हूँ, जब हमने पार्लियामेंट में ही एक रेजोल्यूशन देखी थी कि पास की गई थी यूनानिमसली यमन के हवाले से और कहा गया था कि पाकिस्तान यमन के बहरान में गैर जानिबदार रहेगा, तो न्यूट्रलिटी की वहाँ पर बात की गई थी इन द कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद हमने ये डिसीजन देखा, तो ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है, आज प्रोग्राम का आधा हिस्सा हम इस पे बात करेंगे। और फिर हम डॉन लीग्स, क्योंकि आवाम जानना चाहते हैं डॉन लीग्स आखिर की रिपोर्ट आखिर आ कब रही है, कौन उसमें स्केपगोट बन रहा है, मास्टरमाइंड कौन है। आवाम के दिमाग में इस वक्त बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं, तो वो कुछ सवालात हम रेस करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जाना चिगरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। जाना चिगरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर परवेज़ हुडबॉय साहब, सीनियर डिफेंस एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम सलाम। रऊफ हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर ये जो मैंने स्टेटमेंट भी कोर्ट की ख्वाजा आसिफ साहब ने और बाकायदा तौर पे अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि NOC दे दी गई है GHQ से अगेन मंजूरी के बाद। सर अगेन टू स्टार्ट ऑफ विद, मामला और जो इशू था वो राहील शरीफ साहब की तकर्रुरी के हवाले से था या इस ओवरऑल जो ये इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद है इसमें पाकिस्तान का हिस्सा बनना, पाकिस्तान को हिस्सा बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, ये इशू था? देखिए, दोनों ही इशू थे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये था कि पाकिस्तान को इन प्रिंसिपल इस इत्तेहाद का, जो कि जिसको कि मैं इनहेरेंटली डिवाइसिव इत्तेहाद कहता हूँ, सो कॉल्ड इनहेरेंटली डिवाइसिव इत्तेहाद, उसमें पाकिस्तान को शरीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली एक प्रिंसिपल इशू है। और ये जो राहील शरीफ साहब का उसको टेक ओवर करना है, ये एक सब्सिडरी इशू है, लेकिन इसके डायरेक्ट असरात जो हैं वो उसी तरह से पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं बाकी ममालिक के साथ उसके साथ पढ़ सकते हैं। ये जो आपने जनरल मैटिस की स्टेटमेंट जो पढ़ के सुनाई है, मेरा ख्याल है उससे एक एम्बिग्विटी तो ज़रूर ख़त्म हो जानी चाहिए, और वो एम्बिग्विटी है पाकिस्तानी हुक्मरानों के परपेचुअल झूठ बोलने की कि जी ये ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है और ये सिर्फ एक टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। मैंने लास्ट वीक इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, तो उस पर भी मैंने 3-4 सवालात उठाए थे, और मैंने उसमें एक सवाल तो बेसिकली ये था कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो वो प्रेशर्स क्या हैं कि पाकिस्तान
ان اسپائٹ آف دی پارلیمنٹری ریزولوشن جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے کہ ہمیں یمن کے کانفلکٹ سے باہر رہنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی پرفارمنس کے اوپر ایک فیدر ہے کہ ہم نے ایک اچھا فیصلہ کر کے پاکستان کو اس کانفلکٹ زون سے باہر رکھا, کہ اس کے ہونے کے باوجود آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ تھا کہ جی جو لارجسٹ ہے, سعودی لارجسٹ ہے, جس کو کہ ہماری جو اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنے ڈیز آف ایگزائل میں انجوائے کرتی رہی ہے, کیا اس کے وجہ سے یہ انڈر پریشر ہیں؟ کیا ان 5 لاکھ تقریباً لوگوں کا جو روزگار ہے وہاں, جس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ جی سعودیز جب وہ اپنی آئی کے اوپر آئے ہیں تو انہوں نے تھریٹن بھی کیا تھا جی کہ ہم آپ کے بندوں کو ڈیپورٹ کر دیں گے, وہ بھی اس کی بھی میں نے بات کی ہے. تیسری بات میں نے یہ کی تھی جو پریشر زون تھا کہ جی پاکستان کو جب بھی فائنینشلز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور آج کل بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے بہت سے قرضوں کے اوپر بہت سارا انٹرسٹ واپس کرنا ہے, تو وہ سعودی جو ہے لارجسٹ کو پھر یوز کرتے ہیں کہ جی ہمیں 2 کروڑ بھیج دیجئے, ہمیں 4 کروڑ بھیج دیجئے. اور چوتھا یہ تھا کہ جی یہ جو ریلیجیوس کا جو سنڈرم ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو باہر نکال نہیں سکتے. ان 4 فیکٹرز میں سے کوئی ایک فیکٹر ہو, 2 ہوں یا سارے ہوں یا تمام کا کچھ نہ کچھ ہو, میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس اتحاد میں شامل ہو کے اس نے اپنے لیے بہت سارے اور مسائل پیدا کیے ہیں, اور ابھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسائل جو ہیں وہ اور زیادہ گمبھیر ہوں گے. اٹس لائک as I said in the article, it's like shooting yourself in the foot. پاکستان has done it very effectively. دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی GHQ کی اپروول کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا ہے. میں اپنی ان پٹ کے بعد یہ آپ کی ان پٹ کی بیسس کے اوپر کر سکتا ہوں. ایک تو یہ بتاؤں گا کہ ہماری کو تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے کریں گے. جنرل راحیل شریف انہوں نے کہا تھا کہ مئی کے مہینے میں میٹنگ ہوگی جس میں TORs فائنلائز کریں گے. سو یہ ایک گمبھیر قسم کا اس کا ایک ایلیمنٹ بنتا ہے کہ TORs کی فائنلائزیشن سے پہلے آپ جب جوائن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیکاری بن گئے ہیں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وہ جو کچھ ہمارے اوپر امپوز کریں گے ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. آخری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر, ان میں شدید اختلافات, فرکشن نظر آ رہی ہے. جانب صاحب میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کا ہم پہلے کامنٹ لے لیں, پھر آپ کامنٹ کریے گا اور حکومتی پوائنٹ آف ویو اور سٹانس ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کمنگ ٹو یو اینڈ برنگنگ دس ٹو یو ناؤ, سر حکومت پاکستان کو کیا خود کچھ نہیں پتا تھا اس حوالے سے کہ یہ الائنس جو ہے اس کا نیچر اور پرپس کیا ہوگا, اور ہم نے کہیں جلدی میں خطرہ تو نہیں مول لیا جس طرح رؤف حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ڈیزاسٹرس بھی نظر آ سکتا ہے؟ اس اتحاد کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ایران کے خلاف, لہٰذا اب پاکستان ایک ایسے محاذ کے اوپر چل پڑا ہے, دوڑ پڑا ہے جہاں اس کو ہونا نہیں چاہیے. اس سے بہت سے اثرات پڑیں گے. ایک تو یہ کہ ہماری فوج جو کہ باوقار ہے اور جو اپنے مختلف کاموں سے اپنے کارنامے فوج اس ملک کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, اس فوج کا وقار بہت مجروح ہوگا. دیکھیے پاکستان کی فوج کا کام یہ نہیں ہے کہ شیخوں کے محلوں اور سعودی عرب کے بادشاہوں کا تحفظ کرے, یہ تو کرائے کے لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ جنرل راحیل شریف جو اتنے بڑے آدمی ہیں, یہ ان کا کام نہیں ہونا چاہیے. ان کو جتنے لینڈ تو ایسا انہیں کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو شدید نقصان پہنچے گا. دیکھیے ہمارے پڑوسی ملک ایران کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, اب تک تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد یقینی طور پر 100% ہوگا. یہاں تک کہ ان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ اتحاد محض ہمارے خلاف یعنی کہ ایران کے خلاف بن رہا ہے. تو کیا ہم اتنے سستے دام بک گئے؟ کیا ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے؟ کیا ہم سعودی عرب کے بادشاہوں کے لیے کو بچانے کے لیے بنے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے. اب یہ بات واضح ہے کہ سعودی عرب اس اتحاد کی قیادت کر رہا ہے, اور اس میں جو اور مقاصد ہیں وہ تو
کچھ نظر نہیں آتے ماں سوائے یہ کہ ایک محاذ بنایا جائے ایران کے خلاف۔ اب یمن کا مسئلہ لیجئے، اور جیسا کہ رؤوف حسن صاحب نے پہلے سے ہی بتایا کہ یہاں پارلیمان نے اس کے خلاف، پاکستان کے اس جنگ میں شریک ہونے کے خلاف شدید احتجاج کیا تھا، جس کے بعد جو وزیر اعظم اور ہماری حکومت ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آخر یمن کی جنگ ہماری جنگ تو نہیں ہے، وہ ایک عجیب قبائلی مسئلہ ہے، اس کے اندر ہمیں نہیں الجھنا چاہیے۔ الجھ کے پھر ہم جانبدار بنیں گے، اس میں پھر ہم ایک فریق بنیں گے۔ تو بہت اچھا فیصلہ تھا، اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ راحیل شریف should not be allowed to go and fight Saudi Arabia's war in Pakistan's name. سر ناؤ دیٹ از لیفٹ پاکستان، اور خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہا گیا بلکہ کہ مئی میں وہ میٹنگ ہوگی سعودی عرب میں، جس میں باقاعدہ طور پہ جو اسپیشلی انہوں نے مینشن کیا کہ وزیر اعظم بھی اور راحیل شریف صاحب بھی وہ ایونٹ اٹینڈ کریں گے اگلے ماہ، اور پھر جو اس اتحاد کے ٹی او آرز ہوں گے وہ پتہ چلنے کے بعد، اگین بار بار اسی بات نقطے پہ ہم آ رہے ہیں کہ ٹی او آر پتہ چلنے کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ یہ whether پاکستان should be part of it or not۔ اور راحیل شریف صاحب انفرادی انڈیویجول کیپیسٹی میں تو نہیں اس کا حصہ بنے، مطلب وہ پاکستان ہی اس چیز کو اس کی قیادت کر رہا ہے۔ بٹ سر میں ساتھ ساتھ آپ نے جو ایران کا نقطہ اٹھایا، میں اس پہ ضرور آپ کا ایک اور کامنٹ لینا چاہوں گی کہ اسی ہفتے جی ایچ کیو میں ملاقات ہوئی ایرانین امبیسڈر سے، چیف آف آرمی اسٹاف کی، اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بات ان کو بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ ان افیکٹڈ رہیں گے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو یہ کیا بات انشور کی جا سکتی ہے کہ یہ ٹائز کسی نہ کسی طرح سے متاثر نہیں ہوں گے، امپیکٹ نہیں کریں گی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ان پر؟ جب وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اتحاد کا نشانہ ایران ہے اور کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو پھر اس میں قیاس آرائیوں کی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ آخر اگر سعودی عرب، اب یہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ عالم اسلام ایک خانہ جنگی کی کیفیت میں اس وقت مبتلا ہے، ایک طرف سعودی عرب ہے تو دوسری طرف ایران ہے۔ یہ مسئلہ صرف شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کے اس سے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت قیادت کون کرے گا؟ جو عالم اسلام ہے اس میں سب سے بڑا ملک کون ہوگا؟ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملک قصوروار ہیں، سعودی عرب بھی ایران بھی، مگر یہ ان کا آپس کا جھگڑا ہے، یہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، یہ پاکستان کا جھگڑا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے کنارہ کش ہونے کی ضرورت ہے۔ سر اب کنارہ کش ہونے کا تو وہ وقت بھی نکل چکا ہے۔ جانا چاہیے صاحب، آپ کی حکومت اس وقت کیا جواز پیش کرے گی؟ سر پارلیمنٹ میں تو بڑی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے، جب تک سے ٹرمز آف ریفرنس نہیں پتہ چلیں گے ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بننے جا رہے۔ یقین دہانیاں کرانے کے باوجود ہم بن چکے ہیں اس اتحاد کا حصہ۔ دیکھیے مجھے اگر آپ اجازت دیں گے میں وہ واقعاتی پس منظر آپ کو بتاؤں کہ کیوں ہم ان پرنسپل اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں، جو کنفلکٹ آلریڈی ہیں افغانستان ہمارے سامنے ہے، $450 بلین امریکہ کے خرچ ہونے کے بعد افغانستان اب آئی ایس ایس کا ایک دوسرا مرکز بننے جا رہا ہے۔ آئی ایس ایس عراق اور سیریا میں شکست مکمل طور پر نہیں کھا چکا، انہوں نے جو کنفلکٹس ہیں ان کو سیکورٹائز کر دیا، ان کو ملٹرائز کر دیا۔ ابھی یہاں تک ہمیں نہیں معلوم کہ آئی ایس ایس کو کون سپانسر کر رہے ہیں، اور ان کی جو $2 بلین پلس بجٹ ہے اس میں تیل اور گیس کے خریدار کون ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں، جس میں ساؤتھ ایشیا بھی ہے، امریکہ ایک بائی پارٹیزن پاور نہیں رہا۔ انڈیا کے ساتھ ان کے 80% زیادہ 80 ڈیفنس کانٹریکٹ ہو چکے ہیں، اور مڈل ایسٹ میں بھی ان کے جو ان کی کردار ہے نیوٹرل نہیں رہا۔ ہم ایک ایسے خطے میں مثلاً 17% جو کنٹینرائز ٹریڈ ہے وہ بحیرہ عرب سے ہوتی ہے۔ اگر آپ ایڈن اور سوئس کینال اور ملاکا آئلینڈ کو ملا کے تو 70% ٹریڈ اس ریجن میں ہوتی ہے۔ اب ہمارے لیے کیا چوائسیز ہے؟ اگر مڈل ایسٹ
कोलैप्स करता है सम हाउ दहशतगर्दी की इस लहर में, तो हम ये हमारे पास चॉइस ये कि हम इंगेज ना करें, इसी तरह हम बैठे रहें, कहेंगे कि नहीं हम इसने हमें टच नहीं करना है, ना सीपैक पे इसके कोई आसार आएंगे, ना अफगानिस्तान में हमें टच करना है, हमारी सिक्योरिटी इंटरनल गारंटीड है। दूसरा ऑप्शन ये कि हम इंगेज करें, चूँकि हम किसी के लिए वेट नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका है या दूसरा है, और अपने इस रीजन की सिक्योरिटी में अपना से हम मिलाएं और हम कहें कि हम किस तरह जो है इस पूरे रीजन में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बुलवाक हम कायम कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि हम ये कहें कि नहीं, चूँकि एक मुल्क जिसको जनाब ईरान है, जिसको हमने कई दफ़ा ब्रीफ किया है, इत्मीनान में लिया है और कहा है कि बायलैटरल फॉल्ट लाइन्स में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, चाहे वो यमन है चाहे वो दूसरे इश्यूज़ में, जिस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज़ इंडिया के साथ कोई स्टैंड नहीं लिया, जिस तरह ईरान ने इंडिया के साथ बायलैटरल इश्यूज़ में पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं लिया, हम नहीं लेंगे। लिहाजा हम ईरान के और सऊदी अरब के दरमियान एक बैलेंसर का किरदार तो अदा करेंगे, लेकिन एग्जासरबेट करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन मैं पाकिस्तान के मफादात को इसलिए कुर्बान नहीं कर सकता कि चूंकि एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, लिहाजा हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करना चाहिए। राइट जानसी साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करिए। ब्रेक और एक जुमला मैं ये कहूँगा, ये सब कुछ हम रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे जिसमें GHQ भी शामिल है, उनकी इनपुट, एतमाद और कंसल्टेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। हुकूमत को साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, हम बात कर रहे थे जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट एज द हेड ऑफ द इस्लामिक मिलिट्री अलायंस। सर ये डिसीजन जो है नोइंग कि जो ये मैंने जेम्स मैटिस की भी एक स्टेटमेंट कोट की और जेम्स मैटिस ने उस स्टेटमेंट में कहा कि ये जो अलायंस है which will actually be there to counter Iranian influence is a positive development. तो सर ये जनरल राहील की तो ये एक वन ऑफ द डिमांड्स थी कि ईरान के खिलाफ ये अलायंस नहीं इस्तेमाल हो। हमने क्या कोई गलती कर दी है इस डिसीजन से? असल में बात ये कि अब देखिए अमेरिकन जो है ना वो हर एक चीज को अपने जो नुक्ता नजर है उससे देखते हैं। अमेरिका दुनिया की ताकत तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनका जो विजन है खास तौर पे मुसलमान ममालिक के बारे में वो बड़ा मायोपिक है, वो बहुत नैरो है, वो बहुत छोटा है और उसका बुनियादी मकसद होता है तफरका डालना, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, आपस में दूरियां पैदा करना ताकि उनके इंटरेस्ट सर्व हो चुके। क्योंकि अगर तमाम इस्लामी ममालिक एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो फिर आप ये बताइए फिर अमेरिका क्या दुनिया में बेचेगा, वेस्ट क्या बेचेगा, इस्लाम की क्या चीज को बेचेगा। अब एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने कही कि जी हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, अब इसमें डिस्कशन तो ये बहुत ये बड़ी लंबी है, लेकिन मैं यहाँ पे शुरू में ये कहना चाहूँगा कि इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद होना चाहिए और मैंडेट में होना चाहिए कि आप दहशतगर्दी जो वेस्ट इम्पोज कर रहा है, तो मैं फिर रिपीट करूँगा अपने अल्फाज को कि वो दहशतगर्दी जो वेस्टर्न कंट्रीज या ये अमेरिकन या उनकी जो ये वेस्टर्न जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने ISIS जैसी तंजीमें क्रिएट की हैं, वो जो इम्पोज कर रहे हैं दहशतगर्दी आपके ऊपर, वो जो एक्सपोर्ट हो रही है, इम्पोर्ट हो रही है दहशतगर्दी उन ममालिक से, वो जो लोग उन ममालिक से आ रहे हैं, उसको खत्म करना अगर अलायंस का मैंडेट है फिर तो अलायंस बड़ा अच्छा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे यमन के साथ जंग भी हो रही है और सऊदी अरब मेजर मतलब उनके खिलाफ की फौजें लड़ रही हैं, कोलिशन फोर्सेस तो कम है, तो अगर तो ये अलायंस इस तरह करके चलेगी कि इस्लामी ममालिक के दरमियान जंग न रुके, फिर तो इसका मैंडेट, इसका जवाब वही है जो आप कह रही कि हमने नहीं, बल्कि इवन जनरल राइस से कहीं उनका स्टेटस है, वो स्टेटस ये है कि he's gone as an advisor to king to the Saudi government। उस एडवाइजर की कैपेसिटी में उसने एडवाइज करना है और जो अलायंसेस का जो तरीकाकार है वो अभी आने वाले दिनों में तय होना है। तो हमें ये जो ईरान वाला फैक्टर है वो वर्कआउट करना पड़ेगा। अब जब वो एडवाइजर सर तरीकेकार ही की तो बात थी कि तरीकेकार तो पहले पता चलता और इसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान एट द एंड जो है वो भुगत रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल फ्रंट से बिल्कुल लीड करता हुआ नजर आएगा, सरबराही कर रहा है। और हम जो है रऊफ हसन साहब, बल्कि मैं चाहूंगी आप भी इस पे कमेंट करें कि सर अमेरिका जो इस कोलिशन में एक पेट्रन इन चीफ कंसिडर किया जाता है, जो स्पॉन्सर किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से।
آپ کو ایک اہم خبر دیں، تربت کیچ میں FCK کے قافلے کے قریب بم دھماکہ ہوا، دھماکے سے 3 جوان شہید ہو گئے، 4 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 3 جوان شہید ہوئے جبکہ 4 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تربت میں کیچ میں FCK کے قافلے کے قریب بم دھماکہ ہوا، دھماکے سے 4 جوان شہید ہوئے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز وطن یار خلجی سے۔ وطن یار بتائیے گا دھماکہ کس نوعیت کا ہے؟ جی بالکل، یہ کیچ کا نواحی علاقہ ہے جہاں پر FCK کانوائی گزر رہی تھی ایک روڈ پر، اور وہاں پر پہلے سے نصب شدہ بم جو ہے اس کو دھماکے سے اڑایا گیا، اور اس بم بلاسٹ کے نتیجے میں جو ہیں سیکورٹی ذرائع کے مطابق 4 FCK کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ 3 جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور اس واقعے کے فوری بعد اس نواحی علاقے کو FCK کے جوانوں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وطن یار تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ابھی تک ہم پچھلے سال سوا سال جب سے یہ بات ہو رہی ہے ہم ایران کو انوائٹ نہیں کر پائے، اگر یہ اتحاد جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہے۔ اور سر ہمارے ملک میں یہ تاثر دیا گیا کہ ایران کو کوئی ریزرویشنز نہیں ہے اس حوالے سے ہمارے سٹانس پہ کہ ہم اس کو ہیٹ کریں۔ نہیں جی، وہ تو بالکل دیکھیں، ایران کے جو سفیر نے بات کی، پھر ایران کے فارن منسٹر نے بات کی، اور میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ اگر 39 نان شیعہ ممالک کا ایک اتحاد بنے گا تو ہم اس کو پورٹرے کر سکیں گے in any other way other than it being against the Shias. It is not going to be recognized as a coalition to fight terror. جو normal perception ایک reasonable perception جو develop ہو چکی ہوئی ہے ہمارے ملک میں بھی، وہ perception develop ہو چکی ہوئی ہے، ہمارے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، جو کہ جنرل میٹس نے qualify آج کیا ہے، اس کو authenticate کیا ہے، بلکہ کہ جی یہ ایران کے خلاف، ایران کی جو growing power ہے، growing leadership role جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے، اب اس کے جو اثرات اس ملک کے اوپر جو already سامنے آ گئے ہیں اور جو آئیں گے ابھی، اور اس کی وجہ سے جو کہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو سول ملٹری ڈیوائڈ جو ہے وہ فردر وائڈن ہوگی۔ دیکھیے پرویز خود بوائے صاحب نے بہت ایک زبردست، بہت اچھی بات کی اور بڑی ریلیونٹ بات کی ہے۔ کیا ہماری فوج جو ہے وہ مرسنری آرمی ہے؟ کیا ہم اپنی فوج کو مستعار دے رہے ہیں سعودی رائلٹی کو؟ اور ایک بات ابھی کیجیے، ہمیں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ مانتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ یمن میں اگریسر ہے، اور ایک بروٹل اگریسر ہے۔ اس نے یمن کے اوپر حملہ کیا ہے، اس ملک کو ڈسممبر کیا ہے، وہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز میں انڈلج کیا ہے سعودی عربیہ میں۔ اور اب کیا ہماری فوج جس کا ایک مقام ہے، ایک اپنی ریلیونس ہے، ایک امپورٹنس ہے، ایک پیوٹ ہے، وہ کیا ہماری فوج اس کرپٹ سعودی رائلٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں بھیجی گئی ہے؟ اور ہمیں اس کے اوپر کیا پیسہ مل رہا ہے؟ کیا ہمیں ورات مل رہی ہے سعودی عربیہ سے؟ پہلی بات یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک اکنامک تعلقات ہیں، تقریباً 4 ملین پاکستانیز وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، زر مبادلہ $10 بلین سے زیادہ ہمارے ملک میں آ رہا ہے، کوئی کریزی ہوگا کہ اس کی اہمیت سے انکار کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ریلیجس مقامات ہیں، ہمارے لوگوں کے جذبات ہیں، ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کہیں ڈیکیڈز پرانے ہیں، جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا سعودی عرب نے ہیلپ کی ہے۔ اس کو کسی اور پیرائے میں کہ وہاں پہ کون سا سسٹم ہے مونارکی، ہم کون ڈکٹیٹ کرنے والے ہیں؟ یہ تو امریکہ کی باتیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی سسٹم ہے کرپٹ ہے اور ہم دوسروں کو لیکچر دینے پھرتے رہیں۔ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ساورن ملک ہے اور ہم اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ مونارکی ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہے یا نان ڈیموکریسی ہے۔ کل اگر ہمیں کوئی کہے کہ ہم آپ کے سسٹم کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی جمہوریت چاہے مونارکی میں نہیں ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر یہ کہ یمن بائی لیٹرل ایشوز ہر ممالک کے ہیں، ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے، تو کیا اس میں پھر کوئی ایشو ہمارے لیے اس لیے ہوگا کہ چونکہ ہم افغانستان میں ایک الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، لہٰذا کوئی ہم سے تعاون نہیں کرے گا، کوئی ہم سے الائنس نہیں کرے گا۔ ہم نے رول ادا کرنے کی یقینداری کرائی تھی نا سر۔ جو بائی لیٹرل فالٹ لائنز اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پارلیمنٹ کا جو قرارداد ہے اس کی ہم رسپیکٹ کریں گے، کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے جو 13 اپریل کو بولا تھا پارلیمنٹ کو اعتماد آپ نے نہیں دیا، سر حکومت نے غلط بیانی کی۔ نہیں، ہم دیکھیں ایگزیکٹو ڈیسیجن گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، جہاں پہ پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا ہم پارلیمنٹ کو بھی اعتماد ملے، لیکن پالیسی اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں خواجہ آصف صاحب نے دی ہے۔ پارلیمنٹ اگر آپ دیکھیں
वो पॉलिसी ब्रीफ पार्लियामेंट में उसने दी है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जब तक टीओआर नहीं पता चले, अभी तक तो आपको पता ही नहीं है सर होने क्या जा रहा है। ये कहा कि कोई दहशतगर्दी का जो अलायंस है उसको हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन टीओआर आने के बाद हम आपको क्लियर पिक्चर बताएंगे। अच्छा। सही, तो अभी तक टीओआर का आना बाकी है, लेकिन इन प्रिंसिपल दहशतगर्द डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरब है, हम आप पे हमला नहीं करेंगे, उस मुल्क पे करेंगे। हम रिटेलिएशन का इसका खमियाजा हम कैसे भुगत पाएंगे? और मैं ये भी करूंगा, ये बहुत अनफेयर कमेंट है हमारे फौज के खिलाफ, ये कि मर्सनरीज हैं, और ये सवालिया निशान उठाया है, अनफेयर मैंने सवालिया निशान उठाया मेरे भाई, मैंने उनके बारे में ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं दी है। क्या हम उनको मर्सनरीज के तौर के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं? देखिए मेरा सवालिया निशान है। 50+ कंट्रीज का अलाइज है जिनके साथ अलायंस है जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है, और सऊदी अरब से हमारे एक्सेलेंट ताल्लुकात है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता सऊदी अरब के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जमानत हमने दी है, और उन पे जो भी होगा हमारी फौज उसकी जामिन है, हमारी रियासत पाकिस्तान है, ये हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है, एक दो सॉवरेन ममालिक के दरमियान। इसी तरह ये कहना कि हमारी एक्सपर्टीज है वॉर ऑन टेरर में, हमारी फौज की सलाहियतें, इसको अगर हम कहीं पे शोकेस कर रहे हैं, हमें दो सॉवरेन ममालिक में कहीं हम हेल्प कर रहे हैं, और हम ये सजेस्ट करें कि खुदा न खास्ता ये मर्सनरीज का किरदार अदा करिए, अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, और राहील शरीफ साहब के बारे में ये रिमार्क्स कि हम पता नहीं उनको इतना एकड़ जमीन दे रहे हैं, राहील शरीफ साहब अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स है। वो एक हमारी एक हिस्टोरिक फिगर है, उन्होंने ज़र-ए-आज़म में जो लीड अदा किया है वो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, उनके बारे में इस तरह जबान इस्तेमाल करना अनफेयर और डॉक्टर साहब, हर पेशे के चूंकि कहा जाता है कि कुछ तकाजे होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, तो राहील शरीफ साहब एक आर्मी चीफ अपनी रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक तकरीबन कहा जाता है कि अंदरून मुल्क क्या मतलब बैरून मुल्क में कहीं मुलाजमत नहीं कर सकते, तो ये जो है ये फैक्चुअली सही नहीं है। अच्छा, फैक्चुअली ये सही है कि नहीं है? मैं डॉक्टर साहब की तरफ ये सवाल लेके गई हूँ। और डॉक्टर साहब सेकंड मेरा जो सवाल होता है, जी कमेंट कीजिए प्लीज सर। जी, मेरा ख्याल इस तमाम गुफ्तगू से एक बात सामने आती है कि तेल का पैसा बहुत जोर से बोलता है, लेकिन देखिए तारीख हमें इतनी आसानी से बख्शेगी नहीं। निस्फ सदी गुजर चुकी है, लेकिन आज भी फलस्तीनी याद रखते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक ने वार की थी फलस्तीनियों के खिलाफ, और जो पहला हमला हुआ था ये ब्लैक सितंबर के दिन हुआ था फलस्तीनियों के खिलाफ, अमेरिका और इस्राएल की ईमा के ऊपर, वो एक पाकिस्तानी जनरल ने किया था, ब्रिगेडियर। आज भी हम फलस्तीनियों के सामने जब खड़े होते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं इस वजह से। अब क्या जब हम यमन के मुसलमानों के सामने खड़े होंगे या ईरान के, तो हमें क्या इसी तरह की शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी? क्या सिर्फ हम पैसे के पुजारी इस हद तक बन गए हैं कि और जो हमारे तमाम उसूल हैं उनको हम एक तरफ किए हुए? अब कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस जमाने में जो कत्लगिरी हो रही है दुनिया इस्लाम में, वो मुसलमान और मुसलमान के माबैन है कि हम एक दूसरे के गले काट रहे हैं। और दहशतगर्दी लीजिए, तो ये जो तालिबान हैं या अल-कायदा है, इनके पीछे पैसा किसका था? ये शहरी किस मुल्क के थे? सऊदी अरब के। तो दहशतगर्दी का मसला जब उठता है और उसके तदारुक का मसला उठता है, तो उसका मंबा अक्सर औकात सऊदी अरब को ठहराया जाता। और अब ये मुल्क है जो एक इत्तेहाद बना रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ। ये क्या ठट्टा है, ये क्या मजाक है? राइट और मैं इसी चीज को, इसी नुक्ते को मैं डॉक्टर साहब चाहूंगी कि आप इसको भी इलैबोरेट कर दें, इसी नुक्ते से जोड़ते हुए कि जो अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो इस हफ्ते के आगाज में जो पाकिस्तान जिन्होंने दौरा भी किया, और उससे कबल उन्होंने अफगानिस्तान में जो टोन अपनाई हुई थी पाकिस्तान के हवाले से, और उन्होंने अपना इंटरव्यू में भी कहा कि हमने तो बारहा इस उम्मीद का इजहार किया है बड़े सालों तक कि पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं ये बात समझ सकेंगे कि ये उनके मफाद में है मिलिटेंट ग्रुप्स के पीछे जाना लेस सिलेक्टिवली देन दे हैव इन द पास्ट, और एक बेस्ट जो है वे टू परस्यू देयर इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान एंड एल्सवेयर इज थ्रू डिप्लोमेसी एंड नॉट थ्रू द यूज ऑफ प्रॉक्सीज दैट एंगेज इन वायलेंस।
تو کس طرح سے دیکھتے سر؟ اور پھر وہ پاکستان آئے, پاکستان میں ان کی ٹون ایک ڈیفرنٹ دیکھی گئی, تو پاکستان سے امریکہ مزید اور کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, امریکہ کی ایک اسٹریٹجک گیم ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں صرف ایک چیز اٹکی ہوئی ہے, اور وہ کہ کسی طرح سے ایران کے خلاف محاذ بنایا جائے, اور اس نے یہ بار بار کہا ہے. اور امریکہ, اسرائیل اور سعودی عرب اس مسئلے کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں. ہاں, سعودی عرب اور اسرائیل کا آپس میں, ان کی آپس میں انبن تو ہوئی ہے ماضی میں, لیکن اس مسئلے کے اوپر وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور سعودی جو فلسطینی ہیں, جن کی ہم آج کل بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے ہیں, وہ اس بات سے سخت پریشان ہیں. تو اب جبکہ یہ ایک امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ایک ستون ہے کہ ایران کے خلاف محاذ آرائی کی جائے, اور جب ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ کہہ چکے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ایران از دا گریٹسٹ تھریٹ ٹو دا ورلڈ, ایران تمام دہشت گردی کا منبع ہے, تو پھر اس میں شک کی گنجائش کیا رہتی ہے اس میں؟ بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک شامل کریں گے, اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ڈان لیکس کے بھی حوالے سے کامنٹس ہمیں چاہیے گیسٹ پینلسٹ سے, اور آپ چونکہ تمام گفتگو سر آپ نے بھی سنی. سر, ہم اگین یہی خدشات ہیں, اور عوام کے لیے بھی بڑے یہ خدشات ہیں کہ ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم ایک تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم مزید ایک ریٹیلیشن کی دعوت دی جا رہی ہے ہماری جانب سے اس ڈیسیشن کو آپٹ کرتے ہوئے. سر, آپ کے اس حوالے سے فائنل کامنٹس, پھر میں ڈان لیکس کے حوالے سے بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس میں کلپریٹس کو آپ سمجھ رہے ہیں دل بی ٹیکن ٹو ٹاسک, اور ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن, اور پھر پنش کیے جائیں گے جو کلپریٹس اس میں ملوث تھے؟ بات یہ ہے کہ میں نے ساری بات چیت سنی ہے, اس میں آپ سعودی عرب کو الزام دیں, ایران کو الزام دیں, پیلسٹائن کو الزام دیں, پاکستان جنگ کو الزام دیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں 21,000 پاؤنڈ کا بم صرف امریکہ ہی گرائے گا, اور وہ بھی ایک دہشت گردی کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں بہت بڑی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اور نیوکلیر بم بھی جاپان پہ امریکہ نے گرایا تھا, جس سے بے تحاشا لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو آپ جو مرضی کر لیں, جس طرح مرضی اس کو دیکھ لیں, لیکن جس وقت تک جو پالیسی ڈکٹیٹ کریں گے, اور جو افغانستان میں جو کچھ کہا ہے, باوجود اس کے کہ پاکستان کے اندر کیا ہوا, کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے, نہ یہ پرسپشن ان میں ڈیولپ ہو سکی ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کیا کیا ہے, نہ آنے والے دنوں میں ڈیولپ ہوگی. تو ڈریے اس وقت سے جب یہ 21,000 پاؤنڈ کا بم کہیں آگے چلے گا, پھر سعودی عرب بھی پیچھے رہ جائے گا, ایران بھی پیچھے رہ جائے گا, 39 ممالک کی کولیشن بھی پیچھے رہ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ مرسنریز, تو مرسنریز پاکستان آرمی کو تو چھوڑے, یہ جو کولیشن فورسز لڑ رہی ہیں یہ مرسنریز نہیں ہیں. جو نیٹو کنٹریز کرتے ہیں وہ مرسنریز کام نہیں کرتے, جو اپنا وارسا پیکٹ میں جو جا کے ایک دوسرے کے اندر لڑتے ہیں. تو یہ تو ایک کانسیپٹ ہے جو چلا ہوا ہے کہ الائنسز بنتی ہیں اور آگے چلتی ہیں, آپ اس الائنس میں شامل ہوں یا نہ ہو یہ اور بات ہے. اور تیسری بات یہ بڑی جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان جہاں پہ اس وقت کھڑا ہے, اور جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ نے اس چیز کو پورٹری کیا, تو آپ نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے صحیح طریقے سے عوام کو بتانے کی کوشش کی, نہ یہ بتایا جانا مقصود تھا کہ جی وہ بتائیں کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. سر, صحیح طریقے سے بتایا نہیں, غلط بیانی ہوئی سر, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ انہوں نے اس کو کنفیوز رکھا سچویشن کو. اور یہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے حکومتوں کا کام ہوتا ہے, جب وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو عوام کو تو اعتماد میں لینا یا پارلیمنٹ میں اعتماد میں لینا تو دور کی بات ہے. اور تیسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جب القاعدہ کی فائننسنگ کی یا داعش کی فائننسنگ کی بات کرتے ہیں یا باقی جو ٹیررسٹ گروپ ہے, تو اس میں امریکہ کو یاد رکھے کہ اس نے کتنے فائننسنگ کی ہے, النصرہ فرنٹ کو کتنا پیسہ دیا ہے, وائٹ ہاؤس سے $50 ملین دیا گیا, کس طرح ہتھیار اٹھائے گئے اور امریکہ سیریا میں بھیجے گئے. تو جتنی دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے وہ مسلمان ممالک کے اندر کچھ ہے, تو اس میں یہ پاور بھی انوالو ہے کہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم سعودی عرب کو بھی گالی دیں گے, ایران کو بھی کہیں گے, اور کہیں گے کہ بڑے بڑے کلیم کریں گے کہ ہم نے یہ کر دیا تھا. تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھے, یہ جو کانڈکٹ ہے نا ویسٹرن پارٹ کا مسلمانوں کو تباہ کرے. اور جس طرح ابھی دنیا میں چل کوٹ انکوائری نے یہ نہیں کہا کہ WMDs نہیں تھے اس کے پاس, صدام حسین کے پاس,
تو کیا جسٹیفیکیشن تھی امریکہ کی اور برطانیہ کی وہاں حملہ کرنے کی؟ کتنے لوگوں نے اس کو آج تک کرٹیسائز کیا ہے؟ یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. عراق کی تباہی یہاں سے. سر تو پھر تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چند اسلامی ممالک کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ختم کروانا چاہتا ہے. یہ پاکستان سے نہیں چلا, یہ دہشت گردی کا معاملہ امریکہ بہادر اور بش نے آپ کے اوپر تھوپا ہے اور تھوپتا رہے گا. آپ یہاں بیٹھ کے جتنی ڈسکشن کرتی رہے. پاکستان جو کی سر پاکستان جو آپ نے کی جی غضنفر صاحب ڈان لیگز کے معاملے کے حوالے سے دوسری بات ہم نے کی ڈان لیگز کی انکوائری کے حساب سے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈان لیگز سے سب کلیئر ہو جائے گی, سب کلیئر ہو جائیں گے. جی کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا, کیونکہ جو جن لوگوں کا ٹھیک ہے سر پوائنٹ آ گیا سر, کلپریٹ جو ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گے. اس کو ہم میں ذرا ایک آپ نے کہا غلط بیانی کی ہے گورنمنٹ نے کوئی غلط سر بیانی نہیں کی. ہم نے کہا کہ ہم جو کہا اس کو نہیں ہم دہشت گردی کے خلاف الائنس کا حصہ رہے ہیں اور یہ بھی دہشت گردی کے خلاف اس کا بھی ہم حصہ بننے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ٹی او آرز ہمارے سامنے آئیں گے تو اسپیسیفک کے بارے میں ابھی آئیں گے مئی میں اسپیسیفک آئیں گے اور ہم اس کو پارلیمنٹ میں لا کے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لیکن ان پرنسپل دہشت گردی کے خلاف جو بھی الائنس ہے ماضی میں ہم بھی حصہ رہے ہیں, ابھی بھی اس کا حصہ ہیں. سو وی لیڈنگ دی الائنس اینی ویز. رؤف حسن صاحب ڈان لیگز کے بارے میں سر جناب رپورٹ آ رہی کب ہے ویسے؟ کہہ رہے جی وہ 18 گھنٹے کی جو تقریر کرتے ہیں وہ انٹیریئر منسٹر صاحب, اس میں انہوں نے میرا خیال 1 منٹ میں یہ بتایا تھا کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو آئے گی. آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ایک بات انہوں نے بہت اور کی تھی کہ جی یہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا اس لیے ہم نے اس رپورٹ کو ڈیلے کر دیا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں ڈیلے کرنے والے؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, آپ کا سوال ہے, میں پوری بات کر دیتا ہوں, آپ کے سارے اس کا سوال کا جواب نہیں ملے گا. مریم نواز شریف ہے جی مین کلپریٹ اس میں. یہ مریم نواز شریف کا آرکیٹیکٹ ہے, ان کا ذہن کیا آرکیٹیکٹ ہے, یہ سارا جو پلاننگ ہوئی ہے ان کی ہوئی ہے. اور وہ میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب نے یہ کہا ہے وہ ان کو تو لازمی بات ہے بچانا ہے. ان کو بچانے کے چکر میں اسکیپ گوٹس بنیں گے ڈیفینیٹلی. ایک ابھی آلریڈی باہر جا چکا ہوا ہے اور اس میں جو آپ کو میں کہہ رہا تھا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماسٹر مائنڈ اور I have my information. I know exactly who did it. اور ڈرافٹ کس کی جانب سے کیا گیا ہے سر؟ وہ اور بھی آگے طارق فاطمی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اس میں, پی آئی او کا نام بھی آ رہا ہے, اور طارق فاطمی صاحب یہ سب اسکیپ گوٹس ہوں گی جی, کیونکہ طارق فاطمی صاحب یا کوئی اور بندہ اوپر سے انسٹرکشنز کے بغیر ایسا کام کبھی نہیں کرے گا. جن کی طرف سے انسٹرکشنز آئی گئی ہیں سر ان کو بچا لیا جائے گا یا وہ پھنستی ہوئی نظر آئیں گی؟ پرنسپل آپ کا جو کرمنل ہے اس میں جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو بچانے کے لیے ان کو 10 بندوں کی بھی قربانی دینی چاہے تو وہ دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب 10 بندوں کی قربانی نظر آ رہی ہے آپ کو اس پورے معاملے میں جب رپورٹ آتی ہے اور جو پرنسپل آرکیٹیکٹ ہیں وہ بچ جائیں گے؟ واضح طور پر یہاں حکومت پاکستان اور پاکستان کی فوج جھک گئی ہے سعودی عرب کے مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے. یہ ایک خود مختار باوقار قوم کی علامت نہیں ہے, یہ ایک محکوم قوم کی پہچان ہے. ہمیں فوری طور پر اس مسئلے کو سپریم کورٹ میں اٹھانے کی ضرورت ہے اور اس سے قبل کہ حالات اور زیادہ بگڑ جائیں اور پاکستان ایک دوسری جنگ میں ملوث ہو جائے, شامل ہو جائے, ہمیں اس تقرر کو روک دینا چاہیے. اس تقرر کو روکنے کے لیے اٹھنا چاہیے. بٹ ڈان لیگز کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ رپورٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے ان the next 2 days ہوپفلی کیونکہ نثار صاحب تو کافی کچھ کہہ چکے ہیں. چودھری نثار صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے سر, کون اسکیپ گوٹ بن رہا ہے, بلی کا بکرا کون بنے گا, کلپریٹس جو ہیں وہ منظر عام پر آ سکیں گے ان کے نام؟ نہیں دیکھیے, اس میں قربانی کے بکرے کو آپ جو بھی بنائیں ٹھیک ہے, ہیڈز ول رول ان دس, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک اتنا بڑا بھوت سوار ہے سعودی عرب کا کہ اگر اس کو قربان کیا جائے یا اس کو قربان کیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس دباؤ کو برداشت کر سکیں. اور یہ بات یہ بالکل ممکن ہے کہ طارق فاطمی صاحب کو اس نتیجے میں شاید فارغ کر دیا جائے, لیکن اس میں وہ اکیلے نہیں ہوں, اس میں بہت سے اور لوگ ہیں. اور آخر یہ ایک یقینی بات ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں, اس میں
फौज की क़यादत भी शामिल है। इस फैसले में ये सारे शामिल हैं। राइट जान देखिए, लघु इल्ज़ामात को बैक करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत है। इस कमेटी में MI और ISI के लोग भी शामिल हैं। क्या उनके पास ये एविडेंसेस नहीं हैं? क्या उनके पास कन्वर्सेशंस नहीं हैं? ये सिर्फ आपके पास हैं। अगर आपके पास वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें आपने ब्रेक किया है व्हाट्सएप को या मरियम नवाज़ के टेलीफोन कॉल को, तो प्लीज़ कौन को बता दीजिए। अगर ये नहीं है, कंजक्चर्स, स्पेकुलेशंस, इसके मोटिवेशन सियासी तो हो सकते हैं लेकिन फैक्ट पे मबनी नहीं हो सकते। सर वो रिपोर्ट्स में वो सारे आ ट्रांसक्रिप्ट और वो जाए, तमाम चीजें जो है वो सामने नजर आएंगी। रिपोर्ट में आ आपने जाएंगे, सब आ MI जाएंगे। और ISI का जिक्र किया, वो GIT जो नेक्स्ट अब कॉन्स्टिट्यूट होने जा रही है उनमें भी उसमें शामिल होंगे। तो बिल्कुल, तो फिर जो नतीजा डॉन लीक्स रिपोर्ट का नजर आएगा कुछ उसी तरह का फिर एक्सपेक्ट किया तो फिर जाए आप पार्लियामेंट के हवाले से। इंडिया से लोगों को बुलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब, आपका भी सऊदी बहुत अरेबिया से शुक्रिया बुला लें। हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की टीम और अलीना शेखी को इजाजत दीजिए अब। अल्लाह हाफ़िज़।